شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے شہیدوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب شہداء کے معنی میں بتایا حاضر، قائم بالشہادہ، ناصر، امام، پیشوا۔ تو اب اس کے بعد من کے بارے میں بتایا، من دون اللہ میں جو من ہے یا تو ادعو سے متعلق ہے یا شہداءکم سے متعلق ہے۔ تو ادعو سے اگر متعلق ہو تو مطلب یہ کہ اللہ سے تجاوز کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے شہداء کو بلا لو۔ شہداء سے مراد یا تو حاضر یا مددگار یا ان کے پیشوا، ان سب کو جمع کیا۔ مطلب ہے ادعو لمعارضتی من حضرکم، اس کے معارضے کے لیے بلا لو ان کو جو تمہارے پاس حاضر ہیں۔ تو شہید بمعنی حاضر ہو گیا۔ اور رجوتم معونتہ من انسکم و جنکم و آلہتکم، یا جس کی مدد کی تمہیں امید ہے تمہارے انس اور جن اور تمہارے آلہہ۔ تو آلہہ وہ ہیں جن سے مدد کی امید بھی، اور آلہہ ان کے پیشوا بھی ہیں۔ اب یہ من دون اللہ کا مطلب غیر اللہ، سوائے اللہ کے، اس لیے کہ اس کے مثل لانے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اللہ کے سوا جو بھی معاون مددگار ہو سکتے ہیں یا تمہارے پاس حاضر موجود ہیں، ان سب کو بلا لو۔ تو اس میں حاضر اور بمعنی یہ شہید بمعنی حاضر اور شہید بمعنی ناصر یہ آ گیا، اور شہید بمعنی امام و آلہہ کے تحت آ گیا۔ اب ایک یہ کہ شہید بمعنی گواہ ہو، تو اس کو کہا کہ یا ادعو من دون اللہ شہداء یشہدون لکم، اللہ سے تجاوز کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے تم بلا لو ایسے گواہوں کو جو تمہارے موافق گواہی دیں کہ جو تم لائے وہ اسی کے مثل ہے۔ اور من دون اللہ کی توضیح کی ہے ولا تستشہدوا باللہ فإنہ من دیدن المبہوت العاجز عن اقامۃ الحجہ، اور اللہ سے شہادت نہ چاہو اس لیے کہ یہ اس مبہوت کا شیوا ہے جو حجت قائم کرنے سے عاجز ہو۔ کہ یہ کوئی کسی سے بینہ طلب کی، ایک بینہ گواہ لاؤ تو کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، تو جو بینہ قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ اللہ گواہ ہے، بلکہ تم ایسے لوگوں کو بلاؤ جو یہ شہادت دے دیں کہ یہ تم لائے ہو، جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کا مثل ہے، تو وہ گواہی دیں کہ واقعتاً یہ قرآن کا مثل ہے۔ تو یہ دو مطلب بیان کیا اس تقدیر پر کہ من ادعو سے متعلق ہو، تیسرے یہ کہ یہ شہداءکم سے متعلق ہو۔ پہلا یہ کہ من ادعو سے متعلق ہو، دوسرا یہ کہ من شہداءکم سے متعلق ہو، یعنی شہداءکم من دون اللہ، تمہارے وہ شہداء جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہیں کیا مطلب؟ یعنی جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ولی یا الہ بنا رکھا ہے۔ تو ولی یہ شاہد بمعنی ناصر کی تفسیر ہوئی، اور الہ و شاہد بمعنی امام کی تفسیر ہوئی، کہ خدا کو چھوڑ کر کے جن کو تم نے مددگار یا پیشوا بنا رکھا ہے ان کو تم بلا لو۔ وزعمتم، اور یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے موافق گواہی دیں گے، تو ان کو بھی اس کام کے لیے جمع کر لو۔ یا من دون اللہ کا مطلب بین ید اللہ، تم بلا لو ان کو جو تمہارے موافق گواہی دیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور۔ تو من دون بمعنی بین ید، یہ اوپر نہیں بیان کیا ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ او الذین یشہدون لکم بین یدی اللہ، یا وہ جو تمہارے موافق اللہ کے حضور گواہی دیں تمہارے گمان کے مطابق۔ من دون بمعنی بین یدی یہ لیا گیا آشا کے اس قول سے، تریک القضاء من دونها وهي دونه اذا ذاقها من ذاقها يتمتخ۔ تو اس نے زجاجہ یعنی شیشے کی صفت میں یہ کہا ہے کہ شیشہ اتنا صاف و شفاف ہے کہ تم کو خس و خاشاک کو دکھا دے، تنکے کو دکھا دے اپنے آگے سے۔ من دونها یعنی من قدامها، وهي دونه اس حالت میں کہ یہ شیشہ اس تنکا کے آگے ہو، یعنی الزجاجۃ دون امام القضاء،
یہ اس تنکے کے آگے ہو، اس کے سامنے ہو. تو یہاں من دونہا میں امام کے معنی میں، قدام کے معنی میں، دونہم بھی دونہ امام اور قدام کے معنی استعمال کیا ہے کہ یہ شیشہ تنکوں کو اپنے سامنے سے، شیشہ کے سامنے سے دکھا دے، اس حالت میں کہ یہ شیشہ اس تنکا کے سامنے ہو. تو اے ان شہداء کو جو اللہ کے وجود تمہارے خیال کے مطابق گواہی دیں گے، ان کو بلا لو تاکہ تو وہ تمہاری مدد کریں گے. اب یہ شہداء یہ مانتے تھے نہیں اصنام کو کہ یہ اصنام ان کے موافق اللہ کے ہاں گواہی دیں گے. اور اصنام کو حکم دیا گیا کہ اصنام کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. تو یہ محض تبکیت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اصنام تو عاجز ہیں. اس کو کہا کہ فی امرہم ان یستظہروا بالجماعت، اور ان کو حکم دینے میں کہ جماعت سے قرآن کے معارضے کے معاملے میں مدد حاصل کریں، ان کو انتہائی لاجواب کرنا، ان کے ساتھ تحکم کرنا ہے. یہاں تک ہو گیا. اور قیلے سے بیان کیا کہ من دون اللہ کا مطلب من دون اولیاء ہے، چونکہ اس میں مقدر ماننا پڑتا ہے تو بہتر وہ ہے جس میں بغیر تقدیر کے معنی صحیح ہو، اور اس میں لفظ اولیاء مقدر معنی پڑا، یعنی اللہ کے دوستوں کو چھوڑ کر کے اپنے شہداء کو بلا لو، یعنی عرب کے فصحاء اور مشاہد کے سربراہ لوگوں کو، تاکہ وہ تمہارے موافق گواہی دے دیں کہ جو تم لائے اس کے مثل ہے. یہ کیوں فرمایا گیا کہ جو مخلصین مومنین ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کسی کلام کو قرآن کے مثل نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جن کو فصحاء بلغا اور آیان مشاہد مانا جاتا ہے تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو ظاہر بات کے خلاف ہو اور جو بالکل طور پہ کاذب ہو، کہ قرآن اعلیٰ مرتبہ فصاحت و بلاغت پر ہے اور جو بھی کلام لایا جائے گا وہ نہایت گھٹیا پست ہوگا. یہ گھٹیا اور پست دونوں کو برابر کہہ دیں تو یہ عام فصاحت بلغا بھی نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ وہ مومن نہ ہوں. یعنی عرب کے فصحاء اور مشاہد کے اعیان سربراہ لوگ، تاکہ وہ تمہارے موافق گواہی دے دیں کہ یہ تم لائے وہ اس کے مثل ہے. اس لیے کہ عاقل اپنے لیے راضی نہیں ہوتا ہے اس بات سے کہ شہادت دے ایسی چیز کے صحیح ہونے کی جس کا فاسد ہونا واضح ہو اور جس کا خلل آیا ہو. تو غیر مومنین جو فصاح ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو تم کلام لائے وہ اس کا مثل ہے. ان کنتم صادقین انہ من کلام البشر، تو اگر تمہیں شک ہے تو اس کے ما نزلنا کے مثل لاؤ اور اپنے شہداء کو خدا کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ انسانی کلام ہے. اگر تم سچے ہو اس کا جواب محذوف ہے جس کے اوپر ما قبل دلالت کر رہا ہے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اس کی نظیر لاؤ اور سب کو جمع کر لو. تو جو ما سبق میں مذکور ہے فاتو بصورت مثلی، تو وہ تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کنتم کا جواب ہے. ان کنتم فی ریب نزلنا فاتو، تو وہ فاتو جو ہے ان کا پہلے ان کا جواب ہے، تو اس ان کا وہ جواب نہیں ہوگا. لیکن اس ان کا جواب اس سے معلوم ہے، یعنی اگر سچے ہو تو نظیر لاؤ اور تمام مددگاروں کو جمع کر لو. اب یہاں پر لفظ صدق آیا ہے تو صدق کیا ہے اس کو مصنف نے بیان کیا. الاخبار المطابق، وہ خبر جو واقع کے مطابق. اخبار اس لیے کہا کہ صدق جو ہے متکلم کی صفت ہے اور اخبار بھی متکلم ہی کی صفت ہے، خبر نہیں. اخبار یعنی خبر دینا، یہ اس لیے اس کی تفسیر اخبار سے کی. تو یہاں تین مذہب ہیں. ایک تو یہ جمہور کا کہ صدق وہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو، کس وہ ہے کہ واقع کے مطابق نہ ہو. دوسرا مذہب نظام معتزلی کا ہے کہ صدق یہ ہے کہ خبر اعتقاد کے مطابق ہو، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافقین تمہارے پاس آئیں تو کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. تو منافقین جن نے جو کہا انک لرسول اللہ تو یہ واقعے کے مطابق تھا، لیکن ان منافقین کا اعتقاد یہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ منافقین جھوٹے ہیں. اور جاہز کا مذہب یہ ہے کہ
صدق یہ ہے کہ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، اور کذب یہ ہے کہ واقع اور اعتقاد دونوں کے خلاف ہو، اور اگر ایک کے مطابق اور ایک کے خلاف ہو تو نہ صدق ہے نہ کذب ہے۔ تو منزلتن بین المنزلتین مانا کہ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق تو صدق، دونوں کے خلاف ہے تو کذب، اور ایک کے مطابق ایک کے خلاف تو نہ صدق نہ کذب۔ تو یہ سب کے خلاف ایک تیسری قسم نکالی جو نہ صدق ہے نہ کذب ہے۔ دلیل یہ دی کہ قرآن میں مشرکین کی حکایت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی خبر دی تو مشرکین نے اس کی تکذیب کی اور یہ کہا افطرا اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ اللہ پر جھوٹ باندھا یا ان کو جنون ہے۔ اب اس سے استدلال یوں کیا ہے کہ افطرا اللہ کذبا ایک ہے، اس کا قسیم بنایا ہے ام بہ جنہ، تو پہلا جز تو ہو گیا کذب اور دوسرا ام بہ جنہ، تو ام بہ جنہ سے کذب ہی مراد ہو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ کذب کا قسیم خود کذب نہیں ہوگا، لہذا غیر کذب ہی مراد ہوگا۔ تو اب ام بہ جنہ سے مراد صدق ہو کہ انہوں نے جھوٹ کہا یا سچ کہا تو صدق بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ بعض کو کسی طرح سچ نہیں مانتے تھے، تو ام بہ جنہ سے ان کی مراد یہ ہو کہ سچ کہا یہ نہیں ہو سکتی۔ تو ام بہ جنہ سے ان کی مراد نہ سچ کہا نہ جھوٹ کہا، تو ایک ایسی قسم انہوں نے مانی جو نہ صدق ہے نہ کذب ہے، اور وہ اہل زبان تھے، تو مانا کہ اہل زبان کے نزدیک ایک ایسی قسم بھی ہے جو نہ صدق ہو نہ کذب ہو، یہ جائز کی دلیل ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ام بہ جنہ یہ افطرا اللہ کذبہ کا قسیم ہے، افطرا اللہ کذبہ سے مراد کذب عن عمد، کہ افطرا وہی ہوتا ہے جو قصدن جھوٹ بولنا ہو، اور ام بہ جنہ سے مراد ہے کذب بلا عمد۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ افطرا اللہ عمدن ام کذب بلا عمدن، قصدن جھوٹ باندھا یا بلا قصد کے جھوٹ باندھا، اس کو تعبیر کیا ام بہ جنہ سے، کیونکہ حالت جنون کی خبر جو ہوتی ہے اس میں قصد اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہا ام بہ جنہ۔ تو گویا کذب ہی کی دو قسمیں بنائی، ایک کذب عمدن اس کی تعبیر کی افطر اللہ کذبہ سے، اور ایک کذب بلا عمد اس کی تعبیر کی ام بہ جنہ سے۔ یہ تین مذہب ہو گئے۔ اب مصنف پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مذہب جو ذکر کیا قیل مع اعتقاد المخبر انہ کذالک ام دلالۃ و امارۃ، یہ مذہب تو جائز کا ہے، اور دلیل جو ذکر کی ہے لأنہ تعالیٰ کذب المنافقین فی قولہم انک لرسول اللہ، یہ نظام کی ہے، تو مذہب جائز کا ذکر کیا ہے اور دلیل نظام کی پیش کی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ مصنف نے نہ جائز کا مذہب بیان کیا نہ نظام کا، بلکہ انہوں نے ایک چوتھا مذہب ذکر کیا ہے جو امام راغب اصفہانی صاحب تفسیر صاحب مفردات القرآن کا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت صدق اور تمام صدق یہ ہے کہ تین چیزیں باہم مطابق ہوں، ایک تو مخبر عنہ ہو ویسا ہی ہو جیسے خبر دی ہے، یعنی واقع ویسا ہی ہو جیسے متکلم نے بتایا ہے، اور دوسرے یہ کہ مخبر کا اعتقاد بھی ایسا ہی ہو کہ واقع میں ایسا ہی ہے۔ یہ اعتقاد یا تو کسی دلالت سے ہو یا امارت سے، دلالت کا مطلب قطعی دلیل، امارت مطلب علامت یعنی کوئی ضمنی دلیل ہو، تو کسی دلیل قطعی یا ضمنی کی بنیاد پر اس کا اعتقاد بھی یہی ہو کہ واقع میں ایسا ہی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عبارت کا حاصل ان دونوں کے مطابق ہو، یعنی واقع کے اور اعتقاد کے مطابق ہو۔ اب مثلا کسی نے کہا زید شاعر، تو واقع میں وہ شاعر ہے، تو یہ واقع کے مطابق ہو گیا۔ پھر مخبر یہ مانتا ہے کسی دلیل سے کہ واقعتاً وہ شاعر ہے، اور اس کی عبارت زید شاعر، یہ ان دونوں کے دلالت کے مطابق ہے۔ یہ تینوں چیزیں مطابق ہو گئیں تو یہ صدق کلی اور صدق مطلق، اور تینوں اگر مطابق نہ ہوں، مثلا اس نے زید شاعر کہا لیکن واقع میں وہ شاعر نہیں ہے، یا اور مخبر کا اعتقاد بھی ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، اور عبارت وہ لایا جو ان دونوں کے خلاف ہے، یعنی لیسا بشاعر کی جگہ اس نے زید شاعر کہا، تو یہ تینوں میں مطابقت نہیں ہوئی، تو یہ کذب مطلق اور کذب کلی ہے، اور بعض میں مطابقت ہو بعض میں نہ ہو تو من وجہ صدق اور من وجہ کذب ہے، یوں ان کا مذہب ہے۔ تو انہوں نے انہی کا مذہب ذکر کیا قیلہ سے، یہ نیچے قائل ہوئی جاہز لکھا، یہ غلط ہے،
اور کہا گیا ہے کہ ساتھ ہی مخبر کا اعتقاد ہو کہ وہ ایسا ہی ہے، یعنی واقع میں ایسا ہی ہو، یہ اعتقاد کسی دلالت کی وجہ سے ہو یا امارت یعنی دلیل قطعی یا دلیل ظنی کی وجہ سے ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تکذیب کی ان کے اس قول میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لما لم یعتقدوا مطابقتہ، اس لیے کہ انہوں نے اس قول کے واقع کے مطابق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھا۔ تو واقع کے مطابق نہیں تھا، واقع کے تو مطابق تھا لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، ان کا اعتقاد اس کے خلاف تھا، تو کہا گیا کہ جھوٹے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاد کے بھی مطابقت ہو تبھی صدق ہوگا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن نے جو فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو یہ تکذیب جو ہے لفظ نشہدو کے لحاظ سے کہ واقع کہتے تھے نشہدو انک رسول اللہ، تو شہادت وہ ہوتی ہے جو علم اور یقین کے ساتھ ہو، اور وہ جو کہتے تھے انک رسول اللہ، یہ علم و یقین سے نہیں کہتے تھے، میں زبانی دعویٰ کرتے تھے، تو علم و یقین ان کے پاس تھا نہیں اور کہتے تھے نشہدو، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ نشہدو کہنے میں جھوٹے ہیں، انک رسول اللہ کہنے میں نہیں بلکہ نشہدو کہنے میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ تکذیب جو ہے لفظ شہادت کی طرف راجع ہے۔ تو اس قول کو، اس دلیل کو، اس استدلال کو رد کر دیا گیا، تکذیب کو ان کے قول نشہدو کی طرف راجع کر کے، اس لیے کہ شہادت اس کے بارے میں خبر دینا ہے جس کا علم ہو، اور وہ اس کا علم اور یقین نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا جواب علامہ تفتزانی نے مطول شرح تلخیص میں دیا ہے کہ خبر سے کہیں فائدہ خبر جس سے یا تو فائدہ خبر مقصود ہوتا ہے یا لازم فائدہ خبر، کوئی بھی جملہ خبریہ بولا جائے تو یہ اس جملہ میں جو حکم ہے اس حکم کا مخاطب کو افادہ ہو مقصود ہوگا۔ جیسے زید شاعر کہا تو یہ بتانا ہے کہ وہ شاعر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ لازم فائدہ خبر ہوتا ہے۔ جیسے کانا ابو زید عالمن، کانا جدو زید شاعرن، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مخاطب کو تو بتا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ باپ اس کا عالم تھا، دادا اس کا شاعر تھا، تو یہ لازم فائدہ خبر ہوتا ہے۔ تو کہیں تو دونوں حاصل ہوتا ہے، فائدہ خبر بھی، لازم فائدہ خبر بھی، اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ فائدہ خبر مقصود نہیں ہوتا ہے، صرف لازم فائدہ خبر یہ مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اکرمتا اخی امسی، کل تم نے میرے بھائی کی عزت کی، تو اب مخاطب کو بتانا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو جان لو، ایسا تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ جس نے عزت کی ہو تو جانتا ہی ہے۔ یہ بتانا کہ میں بھی اس سے واقف ہوں، میں بھی اس سے آگاہ ہوں، تو لازم فائدہ خبر یہی مقصود ہے، اور فائدہ خبر یہ مقصود نہیں۔ اب منافقین جو کہتے تھے انک رسول اللہ، اس سے فائدہ خبر مقصود ہو کہ آپ اپنا رسول ہونا جانتے نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنے رسالت کو جانتے تھے۔ اب اس کا لازم فائدہ خبر یعنی ہم بھی آپ کی رسالت کو جانتے مانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا، اور جانتے مانتے تھے نہیں اور کہتے تھے انک رسول اللہ۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ منافقین جھوٹے ہیں، کیونکہ انک رسول اللہ سے فائدہ خبر مقصود نہیں، لازم فائدہ خبر مقصود ہے، یعنی ہم آپ کا رسول ہونا جانتے ہیں، اور وہ اس کو جانتے مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔